نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ہم نے بنی اسرائیل کے 12 حصے بنا دیے یا 12 قبیلے بنا دیے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی جب ان سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا کہ اپنا عصا پتھر ماریے، تو اس سے 12 چشمے ٹوٹ گئے اور ہر گروہ نے اپنا گھاٹ اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا، ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا اور ان کو کہا کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس کو پاکیزہ طریقے سے کھاؤ اور ہمارے ساتھ ظلم نہ کرو، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بڑی جماعت ایسی تھی جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، لوگوں کی راہبری صحیح طریقے سے کرتے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور حق کے ساتھ انصاف کرتے تھے، میانہ راستہ اختیار کرتے تھے۔ اس کی تفصیل عرض کی جا چکی کہ اس قوم سے کون سی قوم مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بیان فرمایا جو ہمارے لیے باعث سبق ہے۔ یہ بات پچھلے دروس میں بھی عرض کی جا چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ پہلی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ یہ 12 قبیلے اس طرح تھے کہ 10 قبیلے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے اور 2 قبیلے آگے یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے آگے جاری ہوئے، یوں 12 قبیلے ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے کیونکہ 12 بیٹے تھے اس لیے ہر ایک بیٹے سے ایک قبیلہ آگے نکلا، یوں 12 بیٹے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچے تھے تو ان کی تعداد 80 افراد پر مشتمل تھی اور 4-5 صدیاں وہاں رہے۔ جب وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اسری بعبادی لیلاً، میرے ان بنی اسرائیل قوم کے بندوں کو راتوں رات یہاں سے لے کر چلو، اس وقت ان کی تعداد 6,70,000 ہو چکی تھی۔ تو 6,70,000 افراد کو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کر چلے، دریا پار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی یہ فرمایا کہ اپنا عصا ماریے، اضرب بعصاک البحر، ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ متعین ہو گیا۔ تو وہاں سے آگے دریا پار کر دیا۔ فرعون اور اس کا جو لشکر تھا وہ سارا کا سارا وہاں غرق ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تو تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں ہم انہی کو وارث بنائیں گے مصر کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہ بات فرمائی تھی جب بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ کے نبی بننے کا کیا فائدہ، ہم ویسے ہی کچھ رہے جیسے آپ کی نبوت سے پہلے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وعدہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری زمین ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقین کا ہے، تم تقوی اختیار کرو، اللہ انجام کے اعتبار سے تمہیں ہی اس کا مالک بنائے گا۔ جب یہ قوم وہاں سے آگے گئی دریا سے، واقعہ پیش آیا، ایک وہ جو بچڑا تھا اس کو دیکھا، اور ایک لمبا واقعہ جو پہلے گزر چکا ہے
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ ابھی تم مصر کی بادشاہت کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس سے پہلے شام جاؤ، وہاں جو بڑی قوم ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرو، تمہارے اندر آزادی کی ایک صلاحیت پیدا ہو، کیونکہ 4-5 صدیاں تمہیں غلامی میں گزر گئی ہیں، تمہاری سوچ اور فکر غلامی والی ہے، لہذا تمہیں سلطنت کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے پہلے آگے جو ایک جابر قوم ہے اس کے ساتھ تمہیں لڑنا ہوگا۔ اب یہ قوم ایسی تھی، نہ یہ پیچھے جانے کی صلاحیت رکھتے تھے کہ مصر کی بادشاہت کو سنبھالیں، اور نہ ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ آگے جبارون سے جو آگے قوم تھی ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ آزادی کی ایک صلاحیت پیدا کرنے کے لیے جفاکشی اور محنت کا ایک دور گزروایا، وہ 40 سال کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی مختلف جگہ پر فرمایا، 40 سنۃ یطیحون فی الارض، کہ 40 سال تک وہ ایک میدان میں گھومتے رہے، جس کو میدان تیہ یا صحرا اس کو کہتے تھے، جہاں یہ گھوم رہے تھے۔ تو اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ یہ جو صحرا تھا، یہ جنگل تھا، بہت بڑا میدان تھا اور دور دراز تک یہ پھیلا ہوا تھا۔ آج بھی اس صحرا کی یہ حالت ہے، جو وہاں گئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ 4-5 ہزار افراد وہاں رہتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رہتے، کیونکہ وہاں انسانی ضروریات مفقود ہیں، بہت قلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی مشکل حالات سے گزارا، صرف ان کے اندر صلاحیت، جفاکشی کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اور بادشاہت کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے۔ ہمیشہ اسی کو سلطنت کی اہمیت ہوتی ہے جو محنت کے بعد وہاں تک پہنچے۔ جس کو مفت میں مل جائے اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، اس کے اندر قدر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکلات سے گزارنے کے لیے یہاں 40 سال گھمایا۔ تو انسانی ضروریات کیونکہ وہاں مفقود تھی، اور انسانی ضروریات میں سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ ہوا کی ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت وہاں مہیا کر رکھی تھی، ہوا ٹھیک ہے۔ دوسری جو ضرورت ہے وہ آب کی ہے، پانی کی ہے۔ پانی وہاں مفقود تھا۔ جب ان لوگوں کو بہت زیادہ پیاس لگی تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، ہم پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہماری مستورات ہیں، تو آپ کو انتظام کریں، آپ ہمیں لے کر آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے تو ان قوموں کو تقسیم کیا، جس طرح پہلے بھی آیا ہے۔ 12 قبیلے دریا سے جب پار ہو رہے تھے اس وقت بھی 12 راستے ان کے لیے متعین ہوئے۔ یہاں لفظ ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ اسباط سبت کی جمع ہے، سبت ویسے اولاد کو کہتے ہیں، لیکن مراد یہاں جماعت ہے، اور امم بھی جماعت ہی کو کہتے ہیں۔ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین سبت من الاسباط، کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعتوں میں سے ایک مضبوط جماعت ہیں۔ اب بظاہر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں حضرت زین العابدین جن کا نام علی تھا، وہ اس وقت بیمار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، آگے جا کر اتنا پھیلے تو اب شمار سے بھی باہر ہیں۔ اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ میری اس قوم میں، میری اس سید میں، یعنی میری اولاد میں اتنے افراد ہوں گے کہ وہ شمار میں نہیں آئیں گے، اور ایک روایت میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے، کسی ٹیلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے ذروں کے برابر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور سید قوم کو پھیلا دیا۔ تو بہرحال اسباط سبت کی جمع، اس کا معنی بڑی جماعت۔ تو بڑی بڑی جماعتوں کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ایک سردار متعین کیے تھے۔ تو وہ سردار آئے، انہوں نے آ کر مطالبہ کیا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ان اضرب بعصاک الحجر، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو اس پتھر پر ماریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اس پتھر پر مارا، فانبجست، یہ انبجست کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ پانی کا نکلنا، تھوڑا تھوڑا پانی نکلنا، اور دوسری جگہ ہے فانفجرت، انفجار کا معنی بھرپور پانی نکلنا۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس جو پتھر تھا اس سے ابتدا میں تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا رہا، پھر بھرپور پانی نکلا، یا جب وہ بھرنے کے لیے آتے تھے تو وہ زیادہ ہو جاتا تھا، جب تھوڑے افراد ہوتے تو وہ تھوڑا ہو جاتا تھا۔ تو ان کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو چلایا، اور 12 عینہ، جتنے قبیلے تھے اتنے چشمے جاری ہوئے، ہر ایک کے لیے وافر پانی، صاف ستھرا پانی اور صحت کے بالکل موافق پانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ پہلی نعمت تھی، اس میں بعض حکمتیں بھی ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر نصیب فرمائے۔